بھائیو، رمضان مبارک کے روزوں کو باقی تمام عبادات پر، چاہے وہ حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو اور جتنے فرائض ہیں، ان پر اس اعتبار سے رمضان مبارک کے روزوں کو فوقیت حاصل ہے کہ پورے قرآن حکیم میں باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ڈیٹیل سکیٹرڈ فارم میں ہے، بکھری ہوئی حالت میں. یعنی اگر میں کہوں کہ حج کے ٹاپک پہ آیات کہاں ہیں، وہ سورۃ البقرہ میں بھی ہیں، سورہ آل عمران میں بھی ہیں، سورۃ الحج کے اندر بھی ہیں. نماز کے ٹاپک میں تو کئی ایک صورتوں میں یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی سینکڑوں جگہ پہ ڈسکس ہوئی ہے. لیکن رمضان مبارک کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ رمضان مبارک کا جو ٹاپک ہے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے پورے قرآن میں، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر ہے 23. 6 آیات میں آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک جو آپ نے قرآن حکیم میں کھول رکھی ہے، اس میں رمضان مبارک کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. پورے قرآن کے اندر اس ایک مقام کے علاوہ نہ کہیں پہ کسی روزے کا ذکر ہے، نہ رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں سوائے اس ایک موقع کے. یہ 6 آیات انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے، اور اس میں 6 آیات کے اندر 5 سب ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں وہ ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا چلا جاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. پہلے 2 آیات ہم ڈسکس کریں گے، آیت نمبر 183 اور 184، جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا. وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو. یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے تقوی. اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے. اب مجھے ضمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. کتاب النکاح چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی، نکاح والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچا رکھنے میں اس کو سپورٹیو ہوگی. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی فائنینشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو ازدواجی زندگی کو، تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. یعنی روزہ جو ہے یہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں مریض ہو، اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر،
تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے. اب وہ سفر چاہے آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی. باقی اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ فقہی احکام و مسائل ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا، اس طرح کی جو صورتحال ہو، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کھانا ہے، اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ ہی دے دینا، روزہ رکھنے کی کڑی لوڑ ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے. یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھے. اچھا، یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4505، جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے. صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے. یہ دونوں آپشن ہیں، یعنی مریض والا چکر نہیں. جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507. جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہے یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے. جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر، یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے، کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے. صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ، دال نال نہیں، گوشت نہ، اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں. تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے، جس طرح بھی کر لیا جائے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا. کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا مقصد حاصل کرے گا؟ تقوی والا. بڑا خطرناک لٹمس ٹیسٹ ہے چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹر. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چیزیں مہنگی کر دی ہیں، ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں، لعنتیں لوٹ رہے ہیں. مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ. یعنی رشوت دے کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے جائیداد ہتھیار لی رشوت کے ذریعے، اور وہ گناہ، اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے تو ہو. لوگ بڑے بولے بن کے مجھے بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، علی بھائی یہ جائز ہے ناجائز؟ میں پہلے پوچھ رہا ہوں تہاڈا کیا خیال ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ نہیں جی لگتا تو ناجائز ہی ہے، تو میں نے کو پوچھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ غلط کام کر رہے ہیں. یہ دل کا جو مفتی ہے نا، بہت بڑا مفتی ہے. میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر، صحیح مسلم کی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں.
تو یہ رمضان میں جو چور بازاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو۔ تو رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے، یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں، پتہ لگ گیا جناب تو کنفرم نہیں ہوئے جڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں جی کنفرم نہیں ہوئے تھوڑے قبول۔ قرآن اس لکھے حرام خوری کرنے والوں کا کہاں پہ روزہ قبول ہے، کسی کو دھوکہ دینے والے کا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا۔ اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ حرام کا مال کھا کر، حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ جب آپ حرام کما رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے، لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں، تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے۔ اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں 3 حدیثیں رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں۔ رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہی ہے، لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس بات کی، اور نہیں جی نہیں حلال سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ سارے ہی کر دینے جی، انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ دوسری حدیث رزق کے حلال کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں 2860۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، کوئی صحابی اناج بھیج رہا تھا، یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھا، کوئی صحابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اناج کے اس غلے کے ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ میں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی، اناج گیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو؟ اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دے کے سامان بیچا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان تو اڈی گل منی ہے یا محبوب دی گل منی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تسی تو کہہ رہے ہو یا اللہ اسی نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اسی حرام خوری چھڈنی ہے، یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے، بے ایمان ہے، ٹھگ ہے، اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ لاکھ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، محبوب تو پہلے فارغ کر کے ملاوٹ کرنے والا نو ون وے ٹریفک چلائی رکھو، کسی کام کی نہیں۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تیسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2760۔ یہ بہت ڈاڈی حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہاسپٹل کھول لیا، اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کسی کی؟ اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا۔ ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہاسپٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ یا اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں 1 لاکھ کا دسترخوان چلا رہا ہوں روزانہ۔ میں نام نہیں لے رہا تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو، آپ سب کو پتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے، جی 1 لاکھ بندے نے روٹی کھواندا ہے، لکھاں لگوں دے زمیناں ہتھیا کے اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی۔ یہ آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔